آج پیدا ہوا ہے. اس لیے مڈ نائٹ جو عبادت ہوتی ہے 24 کی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یسوع نے رات کو قدم رکھا تھا، کیونکہ یسوع خود نور ہے اور وہ نور بن کر آیا تاکہ دنیا کی تاریکی ختم کر دے، اور جو تاریکی دلوں میں ہے، زندگیوں میں ہے، اسے بھی خدا ختم کرے. جیسے پاسٹر عامر نے کہا کہ آج کا ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ یسوع مسیح نے کمواری سے کیوں جنم لیا. ہم گاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر کبھی ڈیپلی غور کیا؟ وہ ماں باپ کے ملاپ سے بھی آ سکتا تھا، وہ کسی شادی شدہ مرد اور عورت کے وسیلے سے بھی آ سکتا تھا. یہاں تک کہ اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو جو یسوع مسیح ابراہم سے کہتا ہے، ابراہم کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر خدا چاہے تو ابراہم کے لیے پتھروں میں سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ اولاد پیدا کر سکتا ہے. جو خدا مٹی سے آدم کو بنا کر اس کو زندہ جان بنا سکتا ہے، جو آدم کی پسلی میں سے ایک ہڈی لے کر ایک ہوا کو بنا سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا. لیکن وائی ورجن برتھ، کیوں کماری سے پیدائش لینا پڑ گئی؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے کلام پاک میں سے پڑھیں گے 23ویں آیت تک کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک. جی سنیے تلاوت سماعت فرمائیے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آمین. کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے. یسوع نے کماری سے کیوں جنم لیا؟ یسوع کماری سے کیوں پیدا ہوا؟ بولیے گا. یسوع کماری سے، جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ اس کو سوال کریں، یسوع کماری سے کیوں پیدا ہوا؟ سوال ہے یسوع کماری سے، اور یہ بائبل مقدس کا بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال دنیا کے لیے الجھن بنا ہوا ہے. یہ سوال یہودیوں کے لیے الجھن بنا ہوا ہے. یہ سوال دنیا کے بے شمار مذاہب کے لیے کنفیوژن بنا ہوا ہے، اور اسی سوال پر بے شمار بدعت نے جنم لیا ہوا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ خدا کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی کنواری حاملہ ہوئی ہے اور وہ مقدسہ مریم ہے. چند باتیں، 6 ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے یسوع کنواری سے پیدا ہوا. کتنی؟ 6 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو آپ نے اسی حوالے میں پڑھ لی. لکھا ہے، سنیں کیا لکھا ہے یہاں پر، آیت نمبر 22 میں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ کیا پورا ہو، کہ دیکھو پہلی بات ایک کنواری کا حاملہ ہونا، یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ جو کچھ بھی خدا نے نبیوں کی معرفت کہا ہے، جو کچھ بھی خدا نے
نہیں گیا. خدا کا کلام جب بھی آیا ہے وہ اثر دکھا کے رہا ہے. اگر مریم حاملہ نہ ہوتی تو وہ نبوتیں جو پیشن گوئیاں پرانے عہد نامہ میں ایک کنواری کے بارے میں کی گئی، یسایا نبی کے صحیفہ کے 7ویں باب کی 14 میں لکھا ہوا ہے ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. یہ نبوت تھی. اور اگر یسوع مسیح کنواری سے پیدا نہ ہوتا تو خدا کا کلام جھوٹا ٹھہرتا. اگر آپ نے متی کی انجیل پڑھی ہو تو آپ نے ایک لفظ بڑا غور کر کے بار بار لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ تھا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا، پورا ہوا. بار بار لکھا ہے پورا ہوا. یہ نبی کی معرفت کہا گیا وہ ناصری کہلایا گیا وہ پورا ہوا. وہ مصر بھاگ گئے پورا ہوا. راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے پورا ہوا. جو کچھ بھی خدا نے نبیوں کی معرفت کہا ہے، خدا کا کلام سچا ہے، برحق ہے، صادق ہے، اور اس کا کلام کبھی بھی رائے گا نہیں گیا. لہذا پہلی وجہ کنواری کا حاملہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا کہا ہوا ہر ایک لفظ نقطہ پورا ہوتا ہے. ہاللیلویا. موسم بدل جائے، دور بدل جائے، لوگ بدل جائیں، حکومتیں بدل جائیں، بادشاہ بدل جائیں، لیکن خدا کے بارے میں کلام لکھے کلام کے بارے میں کہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی لفظ کی جو بات ہے، آسمان ٹل جائے گا، زمین ٹل جائے گی، لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. پہلی بات، خدا کا کلام پورا ہونے کی وجہ سے کنواری کا حاملہ ہونا لازمی تھا. دوسری بات، کیوں کنواری سے جنم لینا ضروری تھا؟ یہودیوں کو ایک سائن دیا گیا تھا مسیح کے بارے میں. جیسے میں نے کہا کرسٹوس، مسیح، ماشیخ. یہودیوں کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہودیوں کو بچانے کے لیے، یہودیوں کو فتح دلانے کے لیے، یہودیوں کو سرفراز کرنے کے لیے ایک ماشیخ آئے گا، اور ماشیخ کے لیے ایک اشارہ تھا، ایک سائن تھا، اور وہ سائن یہ تھا وہ کنواری سے آئے گا. کس سے آئے گا؟ کنواری سے. اور ان نبوتوں سے جو پیدائش کی کتاب کے 3 چیپٹر میں 15ویں آیت میں لکھا ہوا تھا، میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت. الما عبرانی لفظ، ایک عورت، جوان عورت. اور یہ اس لیے تھا، یہ ایک ہنٹ تھا، اشارہ تھا، یہ کوڈ ورڈ تھا مسیح کی پہچان کا. بھائی نبی بڑے پیدا ہوئے، پیغمبر آئے بڑے پیدا ہوئے، لیکن ایک اسپیسیفک اشارہ تھا، ایک کوڈ ورڈ تھا کہ مسیح کا کوڈ یہ ہوگا، ایک کنواری لڑکی حاملہ ہوگی. اور یہودیوں میں آج بھی یہ طریقہ کار رائج ہے. جیسے ہی ان کی جوان لڑکیاں جب ان میں جوانی کے سمٹم نظر شروع کر دیتے ہیں تو ہر یہودی لڑکی کنواری ہر ویک میں ایک روزہ رکھتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید ہمارے خاندان میں سے ہماری بچی جو ہے یہ حاملہ ہو جائے اور یہ مسیح کو جنم دے، یہ مسیح کو جنم دے دے. تو یہ ایک سائن تھا مسیح کا، مسیح کا. اور آپ نے اگر اناجیل پڑھی ہو تو بائبل مقدس میں جب سامری خاتون سے یسوع مسیح نے بات چیت کی تو سامری خاتون نے شور ڈالا تھا، مجھے خرسطس مل گیا ہے. پترس اندریاس کے بھائی نے کہا جس کی نبیوں نے نبوتیں کی تھی، یعنی وہ خرسطس ہمیں مسیح مل گیا ہے. یعنی یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا یہ بات کا ثبوت تھا کہ وہ یہودیوں کی امید ہے، یہودیوں کا مسیح ہے. لیکن یہودی لوگ اس بات کو قبول نہیں تھے کرتے. لیکن جن لوگوں نے اسے قبول کر لیا، لکھا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. دوسری بات، یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا
اس لیے ضروری تھا تاکہ جو شناخت یہودیوں کو دی گئی تھی اس کو واضح کیا جا سکے. تیسری بات، یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ ثابت ہو جائے کہ یسوع مسیح میں خدا کی الوہیت یا خداوندی ہے. اگر وہ کسی انسان کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر خدا نہیں ہوتا. لہذا یسوع مسیح کی الہی فطرت کی تصدیق تھی یہ، یعنی یسوع مسیح کی الہی فطرت کی تصدیق کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ پیدا ہو ایک کنواری سے تاکہ دنیا اس کی خدائی ذات سے واقف ہو جائے. چوتھی بات جس پر آپ تھوڑی سی بات ڈیپلی کریں گے، کیوں کنواری سے پیدا ہونا ضروری تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے آدم ہوا کو بنایا تو آدم ہوا کو بنانے کے بعد خدا نے ایک بات کہی کہ بڑھو، پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. اب یہ بات شیطان بھی واقف ہو گیا تھا. خدا نے آدم کے ڈی این اے کو برکت دے دی ہے، بڑھو پھلو اور کیا کرو زمین کو. یعنی خدا نے آدم کے بیج کو، آدم کے سیڈ کو برکت دے دی. اور ابلیس اس بات سے واقف تھا اگر یہ دونوں آدم ہوا اس قدر مقدس ہیں تو جب ان کی نسل زمین پر آئے گی تو وہ بھی مقدس ہوگی. لہذا آدم نے جو آدم کو خدا نے برکت دی تو جو ابلیس کا سب سے پہلا ٹارگٹ تھا وہ آدم کا سیڈ تھا، تخم تھا. اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے جب آدم نے گناہ کیا نا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے آدم سے بات کی تھی، جس دن تو نے گناہ کیا تو جب تو نے پھل کھایا تو مر گیا. اب جب آدم نے گناہ کیا تو غور کیجئے گا، گناہ تو آدم کر رہا ہے لیکن نکالی میں سا رومیو باب نمبر 3 رومیو کا مصنف کیا کہتا ہے، اس حوالے کو پڑھیں گے. رومیو باب نمبر 3 سنیں گے کیا لکھا ہے یہاں پر. رومیو باب 3 اور اس کی آیت نمبر 23 لکھا ہے، سنیے. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کیا لکھا ہے؟ سب نے گناہ کیا. آپ نے کیا تھا، میں نے کیا تھا. ہم باغ عدن میں تھے، ہم کب تھے؟ لیکن ہم آدم کے تخم کے اندر تھے. کیا لکھا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. رومیو 5:12 پڑھیں گے، بڑی غور سے، بڑی باریکی سے، آہستہ سے پڑھیں گے. رومیو 5:12 بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ، کتنوں کے سبب سے کیا آیا دنیا میں، اور گناہ کے سبب سے اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. جس دن آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تو آدم کے اندر جو خدا نے ڈی این اے بنایا ہوا تھا وہ کرپٹ ہو گیا. اس کا بیج، اس کا سیڈ جو ہے اب وہ گناہ کی وجہ سے گنہگار ہے. اب آدم کے تخم سے جو بھی بیبی پیدا ہوتا جائے گا اور نسل در نسل یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا تو دنیا کا کوئی بندہ بھی اب مقدس نہیں رہے گا. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، عیسائی نبی کے صحیفہ 59 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کا کان چھوٹا نہیں جو، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے اور کان بھری جو، بلکہ تمہارے گناہوں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے بیچ میں کیا ڈال دیا؟ گناہ نے جدائی ڈال دی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، تھوڑی سی بات سمجھے. داؤد نبی نے زبور 51 جب لکھا نا تو زبور 51 تو پڑھے گا کیا لکھا، زبور 51 کا پڑھیے گا. اور داؤد نبی نے اس کو تھوڑا سا بڑا واضح کر کے بیان کیا. زبور 51 لکھا ہے، زبور 51
اور آیت نمبر 5، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی. جب اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادے کے طور پر بن رہا تھا تو میں نہیں بن رہا تھا، بلکہ جب میری آنکھیں بن رہی تھی، جب میرے کان بن رہے تھے، تو بیسیکلی میں بدیچے بننے آسا. وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے بھی وہ کیا ہے، جو گناہ آدم نے کیا اس گناہ کے دکھم کی وجہ سے اب جو بچہ، چاہے وہ ابراہم تھا، اسحاق تھا، یعقوب تھا، موسیٰ تھا، کوئی نبی بھی تھا، کوئی بندہ بھی تھا، وہ اب اس گناہ کے ذہن سے نہیں بچے گا. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت ہے اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے. تو پتہ میں اس کو کیا کہنے لگے، اسی ماں کے ٹھڈوں مرے پیدا ہوتے تھے. اب آپ کہیں گے وہ بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے، بھائی جو بندہ منجی پر پڑا تھا وہ تو مردہ ہو گیا، جو اٹھا رہے وہ کہتے مردے ہیں. جب یسوع نے کہا یہ بھی مردہ ہے تو بھائی جب مردہ ہے تو ماں کے پیٹ سے زندہ کیسے باہر آئیں گے؟ کیسے؟ بیسیکلی آئے تو فزیکلی ہم لوگ زندہ تھے، لیکن اسپرچولی آدم کے گناہ کے سبب سے ہم ماں کے پیٹ سے موئے پیدا ہوتے ہیں، مرے پیدا ہوتے ہیں. پھر کیوں میرے یسوع نے کہا تھا تمہیں دوسرا جنم لینا؟ اگر ہم اپنی ماں کے پیٹ سے زندہ آتے ہیں تو پھر ہمیں سیکنڈ برتھ کیوں چاہیے تھی؟ لہذا میرے عزیزوں، آپ نے یہ تو سنا ہوگا جنم کا لنگڑا، جنم کا اندھا، لیکن کبھی یہ سنا کہ جنم کا مویا بھی پیدا ہوتا. ہم مردہ پیدا. مینو وچ گناہ دے، سارے بولو مینو وچ گناہ دے. اتفاق کر دو زبور تے مینو وچ گناہ دے. تو پھر آپ یہ بھی ماننا پڑے گا گناہ کی مزدوری. اب بتائیے مینو وچ گناہ دے جمیا میری تے گناہ دی مزدوری کی ہے؟ ہوں دسو اسی ماں دے پیٹ چوں کہڑے آنے ہیں، کہڑے ہونے ہیں؟ زندہ. دسو تجھے کہہ رہے پین مار کے مردہ پیدا ہے آ رہی ہے دباؤ کی منڈا ہے. تو بات ہو رہی ہے یسوع مسیح نے کماری سے جنم کیوں لیا؟ اگر یوسف اور مریم کے ملاپ سے یسوع آئے تو پھر یسوع بھی مردہ ہی آئے گا، کیونکہ یوسف کا تخم بھی تو آدم کا تخم ہے، کیونکہ یوسف کے اندر بھی تو آدم کی نسل ہے، آدم کا تخم ہے، آدم کا بیج ہے. تو بھائی اگر وہ کسی بندے سے بھی، کوئی بندہ بھی ہوتا، مریم کا شوہر کوئی بھی ہوتا، کوئی انسان کسی بھی شہر کا ہوتا، لیکن وہ تخم مرد کا ہونا تھا. گنہگار، سنو میرے گا، گنہگار ہی جمے گا. ہاللیلویا. کی میں کیا گنہگار کیا کرے گا؟ تو پھر گنہگار کا کفارہ گنہگار تو نہ دے سکا. پھر جب خدا دیکھا نا کہ شیطان نے بڑا کام کیا ہے، اس نے ہر بندہ کرپٹ کر دیا، ہر شخص، ہر انسان کو کرپٹ کر دیا، میل ہے فیمیل ہے. تو پھر خدا نے باغ عدن کے اندر ہی اعلان کر دیا میں عورت کی نسل سے ایک کو لاؤں گا، آدم کا تخم اب کینسل کروں گا. میں نیا طریقہ دکھاؤں گا دنیا کو. ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا چلے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ایسا سلسلہ میں پیدا کروں گا. میں تخلیق کرنے والا ہوں. اگر میں آدم کو مٹی سے، ہوا کو ہڈی سے پیدا کر سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو کنواری سے پیدا کروں گا اور وہ کہلائے گا مولود مقدس. تو جس دن یسوع مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، مردہ نہیں
زندگی والا پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں سوچ رہا تھا کہ یوحنا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب مقدسہ مریم اس کے گھر میں آئی تو مریم نے سلام کی تو اس نے کہا دیکھ جیسے تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے تے بچے نے خوشی کا نہیں چلی رہی پڑا ہے۔ اے یوحنا اپنے ماں کے پیٹ ایکسائٹڈ کیوں ہو گیا، خوشی ہو گیا؟ یوحنا کو پتا تھا کہ میں تو اپنے باپ کے تخم زکریا سے آیا ہوں، لیکن جو مریم کے اندر ہے یہ خدا کے تخم سے ہے، روح قدس کی قوت سے ہے، لہذا یہ مقدس مولود مقدس خدا کا بیٹا پاک ہے۔ تد خوشی ہو نے کہا میں تے الشوا تے زکریا دا بچہ ہاں، لیکن جو مریم کے پیٹ میں ہے یہ گناہ سے پاک ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ کنواری سے پیدا ہونا لازمی تھا تاکہ ہم گنہگاروں کا کفارہ جو دے گا اسے پاک ہونا لازمی ہے، اس میں گناہ کا آدم کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ سو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اور خدا نے یہ نبوتیں کر دی تھی، کیونکہ بیسیکلی ہمارا مسئلہ گناہ کا ہے۔ انسان کا بیج، جملہ غور میں سنیں، انسان کا بیج گناہ کا چشمہ ہے۔ جتنے بھی میل ہیں ان کا سیڈ کرپٹ ہے، ان کا سیڈ گناہ کا چشمہ ہے۔ پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے کیا خوبصورت پلان کیا، اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے۔ نکالیے پہلا کرنتھیوں کا خط 15واں باب، نکالیے یہاں پر پہلا کرنتھیوں 15واں باب، لکھا ہے آیت نمبر 22، جیسے آدم میں سب مرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ آدم میں تو بھائی اگر آدم سے پیدا ہوتے ہیں تو سب مرتے ہیں۔ یسوع کیوں مرا؟ یسوع اپنی موت نہیں مریا، یسوع ساری موت مریا۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب۔ اب یسوع تو گناہ سے پاک پیدائش والا ہو گیا، پھر کلا نہیں گیا، اس نے خود گناہ سے پاک پیدا ہو کے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، انہیں ساڈا بھی سدے باب کا جہنم لا لی۔ یوحنا 1 نکالیے، یوحنا پہلا باب، کیا خوبصورت بیان ہے میرے خدا کے کلام میں سے، کیا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے۔ پڑھیے تھا کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یوحنا پہلا باب آیت نمبر 12، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں بڑی کوٹھی دے دی، ان کی لاٹھی کٹوا دی، ان کا ویزا لگوا دیا۔ کیا خیال ہے؟ جتنوں نے اسے ان کی تنہائی لگوا دی، بولو، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، اس نے کہا اگر میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں پاک پیدا ہوا ہوں تو میں دنیا کو بھی ناپاک نہیں چھوڑوں گا، ان کا بھی پیدائش کا برتھ کا طریقہ میں چینج کر دوں گا، ان کے تخم کو بھی میں بریک کر کے اپنے تخم کو آگے ٹرانسفر کروں گا۔ کیا لکھا سنیے، جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی نہ میاں بیوی دے صلاح نال۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے کئی دفعہ مجھے اتفاق ہوئے گھر میں جانے تو خاتون نے کہا کہ میرا شوہر کہتا نہیں سہاروں نے ابھی بیوی چاہیے تھا،
اس نے ایسے چکر میں کئی بیوی ابورشن کروا دیے. ابھی میں کچھ بن جاؤں ذرا, ابھی میں کچھ کیریئر بنا لوں. کئی ایسے کرتے ہیں. یہ ابورشن مرڈر ہے. لیکن لکھا وہ نہ روح سے نہ جسم کی نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. یسوع خدا سے پیدا ہوا ہے. اس نے آپ کو بھی آواز سے اس نے کہا میں تمہیں بھی خدا سے پیدا کروں گا. کیسے پیدا کروں گا؟ نکالیے پہلا پطرس, نکالیے ادھر میرے ساتھ پہلا پطرس کا خط نکالیے. اور کیا خوبصورت بیان کلام پاک میں لکھا ہے. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور آیت نمبر 23. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں. اگر آپ کے پاس انگلش بائبل ہے تو کھولی, وہاں پہ لکھا ہوا ہے تم فانی تخم سے کرپٹ سیڈ. لکھا کرپٹ سیڈ, سیڈ لفظ لکھا ہوا ہے. تم آدم کی نسل والے تخم سے نہیں پیدا ہوئے. سنیے, تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے, یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے, نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کماری سے پیدا ہونا ضروری تھا کفارہ دینے کے لیے, مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے. کیا اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا؟ کیا گنہگار کو بچائے گا؟ کیا جس کی آنکھ میں شتیر ہو وہ تنکا نکالے گا؟ تنکا تو شتیر وہ نکالے جس کی آنکھ صاف ہے. اور یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت بیان کہے تم میں سے کون مجھ پہ گناہ ثابت کرے گا. اچھا, گناہ دا الزام لانا فرق کر لے, ثابت کرنا یہ مشکل ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں, اصل میں ہمارے خداوند کا کنواری سے پیدا ہونا لازمی اس لیے تھا تاکہ وہ نسل انسانی کے تخم اور سیڈ کو بریک کر کے آپ کے لیے اور میرے لیے زندگی کے لیے کفارہ بن سکے. چوتھی بات کیوں لازمی تھا, وہ ہماری فطرت لے کر آیا ہے. اچھا, کبھی آپ نے غور نہیں کیا پرانے زمانے میں یسوع کبھی آیا تھا دنیا میں کہ نہیں؟ کسی نے دیکھا ہو یسوع کو؟ حوالہ پڑھو. ہاں لکھے ہیں. کیا فرشتے جسم لے کر آتے تھے کہ نہیں پہلے وقتوں میں؟ اور ابراہم تے کول کون آیا سی؟ روٹی کھاتی سنے, بولے روٹی کھاتی سنے, پانی پیتا سنے, پیر تو آئے سن. فرشتے باڈی لے سکتے ہیں؟ بولیے نا, جواب دیجیے. لے سکتے ہیں. تو بھائی اگر فرشتے باڈی لے سکتے تھے تو پھر یسوع کو باڈی کیوں لینی پڑی؟ کسی فرشتے کو بھیجتا چل بھی جا جسم لا کے توڑ جا. فرشتوں کی اپنی فطرت ہے, جانوروں کی اپنی فطرت ہے, پرندوں کی اپنی فطرت ہے, انسان کی اپنی فطرت ہے, خدا کی اپنی فطرت ہے. خدا آپ کی فطرت سے پیار کرتا تھا, اس لیے وہ آپ کی نیچر لے کر آیا تھا. آپ کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرے, سمجھے اور پھر آپ کا حل کرے. نکالیے رومیو عبرانیوں کا باب نکالیے گا. عبرانیوں باب نمبر 2. تھوڑے لیے اعزاز ہوا ہے کہ یسوع ساڈے ہاتھ دا بن کے آیا, انسان بناون والا انسان. نکالیے گا میرے ساتھ عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب, اور پڑھیے پر کیا لکھا ہے. 7واں باب کیا لکھا ہے 26. چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو, گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. شکریہ. عبرانیوں 4 باب آیت نمبر 15. عبرانیوں 4:15. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. ایک دفعہ نا کسی بندے نے شکوا کیا آسمان کے منہ دیکھ کے, خداوند تجھے کیا معلوم ہو انسان کا کیا درد ہے, انسان کیسے تکلیفیں اٹھاتا ہے. خداوند تو آسمان پر بیٹھا کیا کرتا ہے؟ تجھے میرے دکھ کا علم نہیں, میں دکھی ہوں, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں تکلیف میں ہوں, تو نہیں جانتا. آواز آئی آسمان سے, میں تیری تکلیف سہ کر گیا ہوا ہوں, میں نے پتہ ہے بھوک کی ہے, مجھے پتہ ہے پیاس کی ہے,
दर्द मैनू भी पता कि होंगे जब कील भौंके गए, थप्पड़ मारे गए, मैं प्यासा था, मैंने सारी फीलिंग ली है। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सुनिए, अगर किसी का छोटा बेबी मर गया हो ना, तो उसकी फीलिंग मुझे पता होगी कि नहीं। यीशु मसीह ने आपकी जब नेचर ली, क्या ख्याल है, यीशु मसीह आपकी तमाम नेचर से वाकिफ है कि नहीं? फीलिंग से वाकिफ है। आंसू क्या होता है, भूख क्या है, थकावट क्या है, दर्द क्या है। सो यीशु मसीह ने फितरत पता क्यों ली? ताकि वो हम जैसा बनकर, मेरे जैसा बनकर हमें ये बता सके कि मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारा हमदर्द हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कमारी से जन्म लेना लाजमी था और आखिरी बात उसको नया आदम बनना जरूरी था। अब मुझे बताइएगा, निकालिए पहला ग्रंथियों 15वां बाब, आखिरी हवाला पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला ग्रंथियों 15वां बाब, सुनिए क्या लिखा है। लिखा है आयत नंबर 45, चुनाचे लिखा भी है, पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि उसके बाद पहला आदमी जमीन से यानी हाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो हाकी था वैसा ही और भी हाकी है, जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खुदा की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। अब मुझे बताइए, कितने लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ है? हाँ चुको। अब बताइए मुझे, आपका बाप कौन है? दो अब भेजो, पहला आदम और दूसरा आदम। बॉडी आपकी पहले आदम की है, लेकिन नई बॉडी दूसरे आदम की है। ये बॉडी पहले आदम की है, इसको मरना है, कब्र में जाना है, लेकिन जो अंदर की बॉडी है, अब आपके पास अंदर की बॉडी भी है, हवाले सारा कुछ लिखा है बाइबल से, टाइम में मेरे को है। आओ निकालो, पढ़ लो 15 बाब निकालो, 15 बाब निकालिए, 15 बाब जरा निकालेंगे यहाँ पर। 15 बाब पहला ग्रंथियों और आयत नंबर 38 से पढ़ते हैं। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसे ही उसको जिस्म देता है, हर एक बीज को उसका खास जिस्म। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर जो बीज काम कर रहा था, दो बीज काम कर रहे थे। फिजिकली मरियम का बीज है, फिजिकल बॉडी है, लेकिन स्पिरिचुअली उसमें किसका बीज काम कर रहा है? खुदा का। थोड़े अंदर भी दो तुखम काम कर दे जे। पहला किधर सजे? ये बॉडी है, विल्सन का तुखम है। ये बॉडी किसका है? किधर तुखम है? दौलत। ये किसका है? लेकिन जेडी बॉडी दे अंदर है, वो तुखम किधर? वो किसका बीज है? पढ़िएगा, लिखा है, लिखा है हर एक बीज को उसका खाजिसम। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और परिंदों का गोश्त और है, और मछलियों का गोश्त और आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। अब आपके तो दो बॉडी है, आप में दो जिस्म काम कर रहे हैं, एक रूहानी जे ते एक जिस्मानी किराया। अबू जी दा पुराना आदम, नई बॉडी की दी है। नई बॉडी किसकी है? जिस दिन यीशु मसीह आसमानों से आएगा, केड़ी बॉडी जाएगी आसमान थे? एक बॉडी नु खुदा चेंज करके इस
से जलाली बॉडी बना के आसमान पर लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कमारी से पैदा होना कोई आम गल नहीं सजे, ये तुहाडे ते मेरे वास्ते बड़ा वड्डा शरफ है। उसने कमारी से जन्म लेकर तुहाडा जिस्म बदल छड़िया, उन्हें आपकी रूहानी बॉडी को इस कदर से तैयार कर दिया है कि अब बाइबल बयान करती है जिस्म ते मर जाएगा लेकिन साड़ी रूह नहीं मरेगी। अपने पांव पर खड़े हो, दुआ करें। खुदा